پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکے گی یا نہیں؟ سپریم کورٹ میں آج پھر سماعت ہوگی۔ انٹرا پارٹی الیکشن درست ہوئے تو ہی ریلیف ملے گا، عدالت نے واضح کر دیا۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن چھوٹے سے گمنام گاؤں میں کیوں کروائے گئے، ارکان کو کیسے معلوم ہوا کہ ووٹ کہاں ڈالنا ہے؟ اگر انتخابات بلا مقابلہ ہونے تھے تو ان کے اوپر عجیب اتفاق نہیں ہے۔ اسی کے اوپر بات کریں گے سہرش خان سے۔ سہرش، آگاہ کیجئے گا، کیا صورتحال ہے سپریم کورٹ میں؟ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے آج پھر سماعت ہوگی۔ جی دیکھیں، سپریم کورٹ میں بلے کے نشان کے حوالے سے کیس کی سماعت ہے اور الیکشن کمیشن کی یہ درخواست ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے حکم نامے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اس کیس کی سماعت ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ابراہیم نے سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ آج پھر اس درخواست کے اوپر سماعت کرے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی اس بینچ کے اندر شامل ہیں، اور کل کی سماعت کے اندر سپریم کورٹ نے جب حکم نامہ لکھوایا تو اس کے اندر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بھی آج کی سماعت کے لیے حاضر رہنے کی ہدایت کی تھی۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی ہمیں کچھ پوچھنا پڑے۔ آج اس کیس کی سماعت 10 بجے شروع ہوگی۔ کل کی سماعت کے اندر الیکشن کمیشن کے وکیل مخدوم علی خان پیش ہوئے تھے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی انتخابات تھے وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے آئین سے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ درست نہیں ہے اور وہ حقائق کے مطابق نہیں ہے۔ یہ کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے اب جو سیکرٹری جنرل ہے وہ عمر ایوب ہیں، پہلے سے عمر سے، تاہم جو سیکرٹری جنرل کی تبدیلی کا بھی جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا کہ اب سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، اور جس پہ چیف جسٹس پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اور ان کے جو کام کے اندر بالکل بھی سپریم کورٹ میں داخلت نہیں کرے گی۔ دوران سماعت حامد خان جو کہ پی ٹی آئی کو اس کیس کے اندر ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کی جو اپیل ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ اس پر انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود ایک ادارہ ہے اور وہ خود اپنے ہی فیصلے، اگر ان کے فیصلوں کو اگلی کوئی عدالت رد کرتی ہے تو وہ اس کے خلاف کسی اور سپریم کورٹ سے یا کسی اور عدالت سے رجوع نہیں کر سکتے۔ جس پر چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر کوئی اعتراض اٹھایا گیا تو پھر اعتراض آپ کی اپنی درخواست پہ بھی ہوگا کہ آپ نے پہلے کیوں پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس پر حامد خان کا کہنا تھا کہ متاثرہ فریق جو بھی ہو اس کو اپیل تو کرنا ہی ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن یہ اپیل نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی جج بھی کبھی اپنے فیصلے کے خلاف کہیں پر اپیل کر سکتا ہے؟ جس پر چیف جسٹس پاکستان کے کہنا تھا کہ کیا الیکشن کمیشن اپنے حکم کا دفاع نہ کرے؟ سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرنا اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کسٹم کلیکٹر بھی اپنے فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیلیں کرتے ہیں۔ جو کیا الیکشن کمیشن اپیل نہ کرے، اگر وہ اپیل نہیں کرتا تو پھر ایسی صورت میں اس کے جو فیصلے ہیں وہ بے معنی ہو جائیں گے۔ کل کی سماعت کے اندر اکبر ایس بابر کا بھی ذکر ہوا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اکبر ایس بابر نے خود کو پی ٹی آئی کا بانی رکن کہا۔ اکبر ایس بابر خود بھی موجود تھے سپریم کورٹ میں اور ان کے وکیل بھی موجود تھے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ بانی رکن تو کبھی بھی شاید نہیں نکالا جا سکتا، اگر ان کو نکالا گیا تو پھر ایسا کوئی لیٹر یا نوٹیفیکیشن دکھا دیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے حامد خان سے بھی پوچھا کہ کیا آپ بھی پی ٹی آئی کے بانی رکن ہیں، جس پر حامد خان کا یہ جواب تھا کہ وہ بھی بانی ارکان کے اندر شامل ہے۔ جو بانی ارکان ہے وہ 8 سے 12 تھے۔ تو کل کی سماعت کے اندر تفصیلی دلائل ہوئے اور مخدوم علی خان جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے دلائل مکمل کر دیے گئے تھے اور آج کی سماعت کے اندر پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان اپنے دلائل دیں گے۔ جی سہرش، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ۔